اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، منبر شریف اور تشریف فرما موقر علماء اہل سنت، برادر مکرم، جلالت العلم حضرت علامہ الحاج مبارک حسین صاحب مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے بیچ نہیں ہے. بظاہر جسم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بے شک مگر روحانی اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں. بے شک ان کا وجود قیامت تک کے لیے وہ اپنا وجود چھوڑ گئے. ایک ایسا سرمایہ، ایک ایسی دولت کہ جو قیامت تک باقی رہے گی. انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے شاگرد بھی پیدا کیے، کتنے جاہلوں کو انہوں نے عالم بنا دیا. اس کے علاوہ وہ پوری حیات اپنے نبی کی نعت گوئی کرتے ہیں. یہ ایسی دولت ہے جس کا صلہ انہیں قبر میں مل گیا ہے. میرا وجدان میں اب تک یقین نہیں کر پا رہا ہوں کہ مولانا صاحب ہمارے بیچ نہیں ہے. جی موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. جس گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہیں آج ان کے بغیر میں نہیں رہتی اکرام ہے. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرس ہوتا تھا یہاں دادا میاں کا، ابراہیم بھائی اور ان کے تمام ساتھی لوگ مل کر کے ہم لوگ یہ عرس کرتے تھے ہر سال 27 مارچ کو. ابھی شادی میں یونس بھائی کے بڑوا میں ہم لوگ ملے تھے، پردھان جی بھی تھے. کہنے لگے مولانا صاحب تو ہیں نہیں اس بار، حضرت دلی ہیں، کیا کریں گے اس کے بارے میں. میں نے کہا فاتحہ کر لو اور مختصر سال سے کر لیں گے. مجھے ایسا نہیں معلوم تھا کہ 27 مارچ تک مولانا صاحب نہیں رہے. بارکار بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں انسان کی کوئی عمل دخل تو ہے نہیں. ہم تو مجبور محض ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے. تو اس کے موقع پر اکثر ہم لوگ بیٹھتے تھے، بات چیت بہت ساری ہوتی تھی. میں ان کی ایک نعت پاک کے کچھ شعر پڑھتا تھا اور حضرت بہت خوش ہوا کرتے تھے. اور میں بار بار جب بھی حضرت کوئی نیا شعر اور
اس انداز پر لکھ کے دیجیے، اور وہ کرم فرماتے تھے۔ آج الحمدللہ ان کا دیوان تیار ہو گیا ہے۔ اصل میں ہم لوگ انسان ہیں، اور انسان کو مثبت سوچنا چاہیے، منفی نہیں سوچنا چاہیے، پازیٹو سوچنا چاہیے، نگیٹو نہیں سوچنا چاہیے۔ مجھے تعجب ہے کہ یہاں سن کر کے مجھے بات بڑی تکلیف ہوئی کہ کل مسجد میں میرے استاد گرامی اور حضرت کے بھی استاد تھے، حضرت علامہ مفتی محمد فرید احمد صاحب نوری دامت برکات ملالیہ نے ایک میٹنگ کی تھی، اس میں بھی شریک تھا، اور یہ اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی حضرت کے شاگرد ہیں اور حضرت کے جتنے ساتھی لوگ ہیں وہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں۔ اس میں ہم نے کسی کی مخالفت میں کوئی میٹنگ نہیں کی تھی، پتہ نہیں کیسی کیسی سوچ کے لوگ ہیں کہ کیا کیا سوچ لیتے ہیں، اسی لیے علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جی پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے آدمی اور کیا کیا خیال کر لیتا ہے۔ ارے ہم نے کسی کی برائی کرنے کے لیے وہاں شاگردوں کو اکٹھا تھوڑی کیا تھا، ہم نے تو حضرت کی زندگی پر کچھ نوٹ لکھنے کے لیے ان کے شاگردوں سے کہا کہ آپ لوگ جس کو جتنا معلومات ہے حضرت کی زندگی جیسی لوگوں نے دیکھی ہے، ان کی زندگی کی خدمات اور انہوں نے اپنے طلباء کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کس انداز سے ان بچوں کو رکھتے تھے، کیسا پڑھاتے تھے، تو ہر ایک ان کی زندگی پر ایک ایک اپنا مقالہ لکھ کے لائے اور اسے ہم لوگ چھاپنے کی کوشش کریں گے۔ اور حضرت کا جو نعتیہ دیوان ہے، جو سرمایہ انہوں نے چھوڑا ہے، وہ ہم لوگ، کیونکہ ہم نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم ہی لوگ اس کو انشاءاللہ شائع کریں گے، بس اس لیے ہم لوگ وہاں اکٹھا ہوئے تھے۔ ہم نے کوئی نہ وہاں کوئی دوسری بھی اور بات چیت کی گئی۔ حضرت نے سب کو حکم دیا کہ کس کو ذمہ دار کیا کام ہے، تمہیں کیا کرنا ہے۔ اب یہ عام لوگوں کا تو کام نہیں تھا، تو اب عام لوگوں کو بلا کر کے تو وہاں کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اس لیے کسی اور کو بلانے کا مطلب ہی نہیں تھا، بے وجہ کیوں پریشان کیا جاتا کسی کو۔ اسی لیے کہا گیا کہ حضرت کے شاگرد آ جائیں اور حضرت کے ساتھی لوگ آ جائیں، کیونکہ ان کو کام دینا تھا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، بس۔ اب اس میں پتہ نہیں لوگ کیا کیا سوچ رہے ہیں، عجیب جہالت ہے۔ عقل سے کام لینا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے آدمی بے وجہ، خام و خام۔ یہ ذہن کی صفائی بہت ضروری ہے، دماغوں میں گندگی آدمی کیوں بھر لیتا ہے بے وجہ۔ قرآن پاک میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، بہتر سوچنا چاہیے، مثبت سوچنا چاہیے، منفی نہیں سوچنا چاہیے۔ بہت غلط بات ہے یہ سب پر واضح ہو جانا چاہیے کہ صرف حضرت کی خدمات دین، جو انہوں نے دینی کام کیا ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے، اور ان کے ساتھی جو کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں، بس وہ لکھ کر کے ہم لوگوں کو ان کی سوانح حیات تیار کرنی ہے، کتاب کی شکل میں وہ لوگوں کے سامنے ان کی زندگی پیش کرنی ہے، بس اس کام کے لیے لوگوں کو۔ اب یہ کام کوئی عام آدمی تو کر نہیں سکے گا، تو کسی اور کو بلانے کا مطلب ہی نہیں تھا، تو ایسی باتیں نہیں سوچنا چاہیے، بہت غلط بات ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت کی نعت پاک میں لکھی ہوئی پڑھتا تھا، وہ شاید موبائل میں بھی کتنی تقریروں میں میری ہوگا، وہ بہت دن سے میں پڑھا نہیں تو وہ ذہن سے نکل گیا۔ میں علماء کے بیچ میں پڑھتا تھا تو بڑی پذیرائی ہوتی تھی، اور خاص طور سے محترم مشاعر اہل سنت نور الدین منظر صاحب تو بہت گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم علماء کے بیچ میں جب بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی تھیں اور دستار بندیوں کے جلسوں میں بہت سارے علماء ہوتے تھے، ان کے بیچ میں جب میں یہ شعر پڑھتا تھا تو کود کود کے اچھل کے لوگ ڈالتے تھے۔ اور حضرت نے جب پہلی بار میں نے اس وقت یہ جلسہ ناؤسی ہاں ہوا تھا، انہوں نے پڑھا تھا تو حضرت بھی بہت مگن اور خوش ہوتے تھے، اور میں جب یہ پڑھتا تھا حضرت کے لکھے ہوئے اشعار تو مجھے بھی بہت لطف آتا تھا، اور حضرت تو بہت محظوظ ہوتے تھے۔
حضرت نے اپنے قلم سے لکھا تھا کہ چمن اپنا گلو ریحاں اپنے لالا زار اپنا. کیا بات ہے. چمن اپنا گلو ریحاں اپنے لالا زار اپنا. یہ صحراؤں کی پہنائی بھی اپنی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چمن اپنا گلو ریحاں اپنے لالا زار اپنا. یہ صحراؤں کی پہنائی بھی اپنی آب شار اپنا. یہ صحراؤں کی پہنائی بھی اپنی آپ شار اپنا. آب شار اپنا. اور یہ شعر سن کر تو دل مچل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر سرکار کہہ دیں ایک بار اپنا. سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. چمن اپنا گلو ریحاں اپنے لالا زار اپنا. یہ صحراؤں کی پہنائی بھی اپنی آب شار اپنا. اگر سرکار کہہ دیں ایک بار اپنا. پھر سمجھو. اگر سرکار کہہ دے ایک بار اپنا تو پھر سمجھو زمین اپنی زمان ایسا باہو بہار اپنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ. نعرہ غوث لکے اعلیٰ حضرت. علماء اہل سنت علامہ الحاج سعید احمد صاحب قبلہ. علامہ الحاج سعید احمد صاحب قبلہ. علامہ حنیف القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث. وہ گٹی تھی. ہمارے درمیان ہم سب کی خدا و پیشوا مسلم قوم ملت سرمایہ اہل سنت خطیب ملت حضرت علامہ مولانا شاہ الحاج محمد سعید احمد صاحب شاہدی دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فروغ میں حضرت کی نورانی شخصیت آپ کے سامنے جلوہ گر ہے. حضرت کا دیدار کریں. جو میں شعر پڑھ رہا تھا اسے آپ غور سماعت کرنا. ہمارے حضرت بھی بہت خوش ہوتے ہیں یہ اشعار سن کر کے. ایسا سرمایہ چھوڑا ہے مولانا صاحب نے کہ وہ ہمیشہ باقی رہیں گے. ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گے انشاءاللہ. اور ہمیشہ ان کی لکھی ہوئی پیارے نبی کی پیاری نعتیں پڑھی جاتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میرے ذہن میں ایک روایت آ رہی ہے وہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا اور اس کے بعد میں یہ شعر پڑھ رہا تھا. اس کو سن لی. چمن اپنا گلو ریحاں اپنے قلم کی جان دیکھی ہے حضرت. کیا یہ اہل علم کی پہچان ہے. کیا قلم میں جولانیت تھی اور لگتا تھا کہ قلم سے اشعار کو الفاظ کو ایسے پیچھا کرتے تھے کہ مجھے لے لو مجھے لے لو. اس طرح سے قلم کے ساتھ میں لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے بھکاریوں کی لائن ہوتی ہے نا دروازوں پہ لگی ہوئی تو پہلے مجھے. مولانا مبارک صاحب کا جب قلم اٹھتا تھا تو لگتا تھا کہ قلم کے سامنے الفاظ نے لائن لگا دی ہے اور ہر ایک اپنا دامن پھیلائے آگے بڑھ رہا ہے کہ حضور پہلے مجھے استعمال کریں. اس طرح سے حضرت لکھتے تھے. چمن اپنا گلو ریحاں اپنے لالا زار اپنا. یہ صحراؤں کی پہنائی بھی اپنی. یہ صحراؤں کی پہنائی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. صحراؤں کی پہنائی کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ صحرا جنگل جو ہرے بھرے ہوتے ہیں نا تو انہیں جو ہرا لباس پہناتی ہے قدرت اس کو کہا یہ صحراؤں کی پہنائی بھی اپنی
آبشار اپنا اگر سرکار کہہ دیں ایک بار اپنا، اگر سرکار کہہ دیں ایک بار اپنا، تو پھر سمجھو زمین اپنی، زمان ہے سب باغ و بہار اپنا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرے روزے جزا یہ کس کی کرم فرمائی کام آئی۔ سرے روزے جزا، سرے روزے جزا یہ کس کی کرم فرمائی کام آئی، کہ اب ہونے لگا ہے اہل جنت میں شمار اپنا۔ سرے روزے جزا یہ کس کی کرم فرمائی کام آئی۔ اپنے اعمال کے بارے میں نہیں کہا کہ بہت نمازیں پڑھی ہیں میں نے، بڑے روزے رکھے ہیں میں نے، بڑی زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے، عشر ادا کیا ہے میں نے، نیک اعمال کرتا رہا۔ اپنے اعمال پہ ناز نہیں کیا، ناز کیا تو گنبد خضرا کے مکین پہ ناز کیا، اپنے نبی کی بارگاہ میں ناز کیا ہے کہ میرے آقا کی شفاعت نے مجھے جنتی بنا دیا۔ سرے روزے جزا، سرے روزے جزا یہ کس کی کرم فرمائی کام آئی، کہ اب ہونے لگا ہے اہل جنت میں شمار اپنا، کہ اب ہونے لگا ہے اہل جنت میں شمار اپنا۔ میاں وہ تو اہل جنت سے ہیں ہی ہے، وہ تو اہل جنت ہی سے ہیں، کیوں نہ ہو۔ علامہ معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب روضۃ الشہداء شریف میں نقل فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا باب الغذائی۔ شاعر تھے، لکھتے تھے۔ کبھی کبھی کچھ شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے قریب دنیا آ جاتی ہے، اور جب وہ دنیا آ جاتی ہے تو وہ دنیا کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ مگر ایسے شاعروں کی قسمت الگ ہوتی ہے جو دنیا کو اگر قریب آتی بھی ہے تو اسے لتیا کے پھینک دیتے ہیں۔ وہ جب بھی ان کا قلم اٹھتا ہے تو اپنے نبی کی نعت ہی کہتے ہیں، وہ دنیا کو لتیا دیتے ہیں، وہ دنیا کی طرف نہیں بڑھتے۔ مگر باب الغذائی کی طرف جب دنیا آئی تو وہ بھی بڑھ گئے دنیا کی طرف، ایسا ہو جاتا ہے، وہ بھی بڑھ گئے دنیا کی طرف۔ جب بڑھ گئے تو دنیا نے لپیٹ لیا انہیں اپنی آغوش میں، اور جب لے لیا تو وہ پھر دنیا دار ہو گئے، اور ایسے دنیا دار ہوئے کہ نہ جانے کیا کیا کرنے لگے۔ ان کے لڑکے کا خود کا بیان ہے، علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے لڑکے کا بیان ہے کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب اتنی ہوئی کہ ان کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ شام کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، بوقت مرگ نزا کے وقت جب سانسیں اٹکی ہوتی، آخری لمحات ہوتے ہیں تو انسان پہ کیا گزرتی ہے۔ مگر حدیث پاک میں آیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے عورتیں گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال دیتی ہیں۔ اس کے شاہد اور گواہ ہیں حافظ محمد قاسم صاحب، بے شک جی، کہ حضرت کی روح جب قفص عنصری سے پرواز کرنے کے قریب آئی، نہ چہرہ بگڑا، نہ سانسیں پھولی، نہ ہاتھ پیر میں اکڑن آئی۔ جبکہ ہم نے ایسے بھی آپ لوگوں نے بھی مشاہدے کیے ہوں گے کہ کتنی سخت جان نکلتی ہے، کتنے تڑپتے ہیں لوگ، کتنی بے چینی اور بے قراری اور بے حالی کا عالم ہوتا ہے، کتنا اکڑن آ جاتی ہے۔ مگر میرے نبی کا فرمان بالکل سچا فرمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن سے جب روح نکلتی ہے تو جیسے انسان کے جسم کو قیمہ بناؤ تو تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومنین کی روح، اہل ایمان کی روح، اہل محبت کی روح ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے عورتیں گرا ہوا بال نکال لیتی ہیں۔ اس کی گواہی حضرت حافظ محمد قاسم صاحب دے سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے ان کی روح پاک نکل کر جنت کی طرف پرواز کرتی ہے۔ تو باب الغذائی کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے والد صاحب کا نزا کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ صورت بگڑ گئی،
चेहरा बिल्कुल काला हो गया, सियाह शक्ल हो गई। लड़का कहता है कि मैंने जब अपने बाप का ये हाल देखा तो मेरे दिल पे ये ख़तरा गुजरा कि अभी तो रात का सन्नाटा है, अंधेरा है, जब सुबह होगी दुनिया जब मेरे बाप का ये चेहरा देखेगी तो ये तो मर गए, मगर मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा लोग मुझे ताना देते रहेंगे। इसलिए बेटे ने ये सोचकर कि अभी किसी ने देखा नहीं है, कहता है कि मैंने अकेले ही नमाज जनाजा पढ़ी, अपने सहन में कब्र खोदी और अकेले ही दफना दिया, दफन भी कर दिया। मगर कहता है जब मैंने अपने बाप का जो हाल देखा था वो हाल देख के मुझे बड़ी बेकरारी, बेचैनी, मुझे नींद नहीं आई। पूरा दिन गुजर गया, रात को मैं ये अमल कर चुका था, पूरी रात गुजरी, दिन गुजरा। जब दूसरी रात आई तो मैं फिर बिस्तर पे लेटा, वही जहन में था कि बाप का जब दुनिया में मरते वक्त ये हाल हुआ तो अब कब्र में क्या हो रहा होगा, कब्र में कितना अज़ाब मेरे बाप को दिया जा रहा हो। चूँकि उसकी मैनोशी की आदत हो गई थी, ये गुनाहों की ज़्यादती के असरात थे जो उसके चेहरे से ज़ाहिर हुए थे। तो कहता है मैं करवटें बदलता रहा, कब मुझे नींद आ गई मुझे नहीं मालूम, मगर जब मैं नींद में पहुंचा और ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब जन्नत की बहारों में नूरी हुल्ला पहने और बड़ा नूरानी चेहरा और मुस्कुरा रहे हैं जन्नत की बहारों में। कहता है बेटा कि मैंने अदब से सलाम किया और मैंने अपने अब्बा से पूछा बाबा जान ये मैं क्या देख रहा हूँ? तो बाबुल ग़िज़ाई ने कहा बेटा जो तू ये देख रहा है ये सच है। कहा वो मरते वक्त क्या था? बेटे ने कहा वो मरते वक्त क्या था? तो बाप ने कहा वो भी सच था और ये जो तू देख रहा है ये भी सच है। तो उसने कहा ये इतना बड़ा इनकलाब आया कैसे, ये इतनी बड़ी तब्दीली आई कैसे? तो बाबुल ग़िज़ाई ने कहा, अल्लामा काशफी लिखते हैं, बाबुल ग़िज़ाई ने कहा मेरे बेटे जब तूने मुझे दफन कर दिया मुझे भी अपने गुनाह याद थे, मैं तड़प रहा था कब्र में, यही मेरे ज़हन में था कि अब मेरा क्या आलम होगा, फरिश्ते आएंगे अजाब के, मुझे अजाब दिया जाएगा। मेरी अंधेरी कब्र थी, अंधेरी कोठरी, मैं तन्हा अकेला था कि मैंने इसी बीच देखा कि मेरी अंधेरी कोठरी में अचानक उजाला हो गया और मेरी पूरी कब्र बुक़ाए नूर बन गई, नूरानी माहौल हुआ और मैंने देखा कि उसी नूरानी माहौल में मेरे नूरी आका मदीने के सरकार तशरीफ लाए। मैंने आका को देखा, ज़ियारत की मैंने सरकार की और मैंने उठकर अपने आका को अदब से सलाम करना चाहा और हुजूर पे सलातो सलाम पढ़ना चाहा, मगर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहता है कि मुझे इतनी शर्मिंदगी थी कि मैं आँख उठा के देख भी नहीं पाया सरकार को ठीक से और मैं नज़र झुकाए शर्मिंदा था अपने गुनाहों पर। मगर मेरे आका तशरीफ ले आए तो अब मैं उठकर चाहता था कि हुजूर को सलाम पेश करूं, मगर मैं ऐसा न कर सका। उससे पहले मेरे आका ने मुझसे फरमाया क्या तेरा ही नाम बाबुल ग़िज़ाई है? हुजूर ने फरमाया क्या तेरा ही नाम बाबुल ग़िज़ाई है? कहता है मैंने अपने आका की ज़बान पाक से अपना नाम सुना तो मैं हज़ार जान से कुर्बान कि मेरे आका ने मेरा नाम ले लिया कि तेरा नाम बाबुल ग़िज़ाई है। तो मैंने इस बात में सर हिला के कहा हाँ मेरे आका मुझे ही बाबुल ग़िज़ाई कहते हैं। सरकार ने फरमाया बाबुल ग़िज़ाई तूने मेरे शहज़ादे हज़रत इमाम हुसैन की शान में एक मनक़बत लिखी है वो मुझे बहुत पसंद है। वो मनक़बत जो तूने लिखी है वो मुझे बहुत पसंद है। ए बाबुल ग़िज़ाई ज़रा तू मुझे वो मनक़बत पढ़ के सुना दे। अल्लाह अकबर। वो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अपने सहाबी अपने आशिक हज़रत हसन इब्न साबित से कहा करते थे हसन वो शेर पढ़ो जो तुमने मेरी नात में लिखे हैं। मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला पूरी ज़िंदगी अपने नबी की नातें लिखते रहे और मुझे यकीन है कि कब्र में आके मेरे आका ने कहा होगा ए मुबारक तू पूरी ज़िंदगी मेरी नातें पढ़ता रहा, आज तू अपनी लिखी हुई एक नात मुझे पढ़ के सुना दे।
باب الغذائی کہتے ہیں میرے آقا نے جب مجھے حکم دیا تو میں ہاتھ باندھ کر نیچے نظر کر کے وہ شعر پڑھنے لگا جو میں نے لکھے تھے منقبت کے. کہتا ہے میں پڑھتا جاتا تھا, کبھی کبھی میں نگاہیں ترچھی کر کے حضور کو دیکھ بھی لیتا تھا. میں پڑھتا جاتا تھا, حضور کو دیکھتا جاتا تو میں دیکھ کے خوش ہوتا تھا کہ میرے آقا شعر سنتے جاتے تھے اور جھومتے جاتے تھے. میرے آقا شعر سنتے جاتے تھے اور جھومتے جاتے تھے. جب میں نے منقبت مکمل کر لی تو میرے آقا نے فرمایا باب الغذائی انعام نہیں لے گا, باب الغذائی انعام نہیں لے گا. تو میں نے کہا میرے آقا میں انعام بھی لینے آیا ہوں. میرے سرکار نے نوری دستے کرم آگے بڑھایا اور میرے سرکار نے میرے چہرے پر اپنا نوری ہاتھ پھیر دیا. میرے بیٹے میرا چہرہ ہی نہیں میرا پورا بدن نورانی ہو گیا. اور پھر میرے آقا جو جبہ پہنے تھے, جو نوری جبہ میرے آقا زیب تن فرمائے تھے, میرے حضور نے وہ جبہ اتارا اور فرمایا باب الغذائی لے انعام لے لے. اور وہ جبہ مجھے پہنا دیا. جو تو میرے بدن پہ دیکھ رہا ہے نا, یہ میرے آقا کا دیا ہوا حلہ مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے سرکار کی طرف سے انعام. جب نواسے کی شان میں لکھا ہوا کلام اتنا مقبول بنا سکتا ہے تو جس نے میرے نبی کی نعتیں لکھی ہیں اس کا عالم کیا ہوگا. اب حضرت علامہ مبارک حسین صاحب کا دیکھیے آپ, یقین کتنا مضبوط یقین تھا انہیں اپنے آقا کی شفاعت پر. کرتے ہیں روز سرے روزے جزا یہ کس کی کرم فرمائی کام آئی. سرے روزے جزا یہ کس کی کرم فرمائی کام آئی کہ اب ہونے لگا ہے اہل جنت میں شمار اپنا. چمن اپنا, گل و ریحاں اپنے, لالا زار اپنا, یہ صحراؤں کی پہنائی بھی اپنے, آبشار اپنا. فرماتے ہیں یہ کہیے کہ شفاعت کام آئی مجھ سے عاصی کو. اب اس کی وضاحت کر دی, دوسرے شعر میں بالکل واضح کر دیا. یہ کہیے کہ شفاعت کام آئی مجھ سے عاصی کو, ورنہ اس بھرے محشر میں ہوتا کہاں شمار اپنا. وگرنہ اس بھرے محشر میں ہوتا کہاں شمار اپنا. اور فرماتے ہیں خیال آیا ہی تھا اس ناخدا کا موج طوفان میں. خیال آیا ہی تھا, کتنے کریم ہیں میرے آقا. فرماتے ہیں خیال آیا ہی تھا اس ناخدا کا موج طوفان میں. خیال آیا ہی تھا, طوفان موج طوفان اٹھی ہوئی ہے, کشتی اس میں ڈگمگا رہی ہے. فرماتے ہیں کہ خیال آیا ہی تھا اس ناخدا کا موج طوفان میں, سفینہ ہو گیا پل کے گزر سے پہلے ہی پار اپنا. جی اور کیا ہے یہ نہیں ہے جس کے سینے میں وفاداری محمد کی. اللہ نہیں ہے جس کے سینے میں وفاداری محمد کی, وہ اپنا ہو نہیں سکتا. اگر ہو ہزار اپنا. اگرچہ ہو ہزار اپنا. اللہ اللہ اللہ. نہیں ہے جس کے سینے میں وفاداری محمد کی, وہ اپنا ہو نہیں سکتا. اگرچہ ہو ہزار اپنا, وہ اپنا ہو نہیں سکتا. جو حضور کا وفادار نہیں ہے وہ اپنا ہو نہیں سکتا. جو حضور کا وفادار نہیں ہے وہ اپنا ہو نہیں سکتا. وہ ہمارا کتنا ہی اپنا بنا. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت. جو نبی کا نہیں وہ کتنا ہی ہمارا بنا. ہزار کہے کہ ہم تمہارے ہیں, ہم تمہارے ہیں, ہم تمہارے ہیں. صاف کر دیا مولانا مبارک حسین صاحب نے کہ
وہ کتنا ہی ہمارا کہے مگر وہ ہمارا تو وہی ہے جو میرے نبی کا وفادار ہے، وہی ہمارا ہے، سبحان اللہ۔ اور پہلے مجھے حضرت نے ایک مقطع دیا تھا، آج میں اس میں 2 مقطع دیکھ رہا ہوں۔ پہلے حضرت کا مقطع دوسرا تھا اور آج میں دیکھ رہا ہوں۔ مبارک اپنے عصیاں مجھے اقرار ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بشری تقاضا ہوتا ہے، ہم تو انسان ہیں، مرکب من الخطا والنسیان، کیونکہ انسان ہیں ہم، بھول اور گناہ سے بنے ہوئے ہیں، مرکب ہیں اس کا، تو ہم سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، غلطی ہو ہی جاتی ہیں۔ اور انہیں اپنے تقوی پہ ناز بھی نہیں تھا اور نہ کبھی یہ سب کچھ دکھاتے تھے، وہ ریاکاری سے تو بہت دور، بناوٹ تو تھی نہیں، بہت کلوز رہا ہمارا معاملہ، ہم نے رات و دن دیکھے ان کے، شب و روز دیکھے، بار بار میرا دل جو نہیں مان رہا ہے نا، کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ موقع ہمارے بیچ نہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان میں جو عام طور سے نہیں پائی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب تک شے موجود رہتی ہے نا اس کی حقیقت واضح نہیں ہوتی، لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، جب وہ چیز اپنی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے پھر ڈھونڈتا ہے آدمی، ارے یہ کیا ہوگا، ارے اتنے عظیم تھے، سب نہیں پا پاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ذہن دنیا دار ذہن ہوتا ہے تو وہ اپنے دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں مولانا مبارک کیا تھے، یہ ان سے پوچھو جنہوں نے ان کے شب و روز دیکھے، ان کی تنہائیاں دیکھی ہیں۔ ارے میاں عام طور سے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں کتنی واہیات بکتے ہیں، کیسی ہردہ سرائی کرتے ہیں، کیسی زبانوں سے باتیں نکلتی ہیں، مگر مولانا مبارک صاحب کی سے جنہوں نے گفتگو کی ہوگی وہ اچھی طرح واقف ہیں، ان کی باتوں میں کبھی بھی بےہودگی نہیں ہوتی۔ بے شک عام طور سے بات چیت میں آدمی نہ جانے کیا سے کیا بول دیتا ہے، مگر مولانا مبارک صاحب کی گفتگو بالکل نپی تلی، الفاظ بالکل جچے پرکھے ہوا ہے، بے شک حقیقت ہے، اور کبھی کس بیانی سے کام نہیں لیتے تھے، کسی کی چغلی نہیں کرتے، غیبت چغلی کا تو میں کتنی بار ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے اور کسی کا ذکر نکل آیا اور اگر کوئی دوسرا برائی کرنے والا برائی کرنے لگا کسی کی تو مولانا صاحب گھما کے اس بات کو دوسری طرف کو نکالتے ہیں۔ یہ خاصہ تھا، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، یہ بزرگوں کی پہچان ہے۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، ان کی شخصیت ان کے شاگردوں سے سمجھی جا سکتی ہے، ان کی اولاد سے سمجھی جا سکتی ہے، ان کے بیٹے ماشاءاللہ حضرت حافظ مناظر حسین صاحب، محمد مجاہد اور یہ محمد حسین صاحب ماشاءاللہ، یہ صاحبزادگان ہیں، حضرت کے بیٹے ہیں۔ اور اب حضور نے کہا تھا کہ اب مولانا صاحب تو کئی چیزیں چھوڑ گئے نا، سرکار نے فرمایا کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے اور دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو وہ اعمال نہیں کر سکتا، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ حج نہیں کر سکتا، اعمال تو منقطع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا الا ثلاثہ، مگر 3 چیزیں اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، کون سی؟ علم نافع ينتفع به الناس، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، بے شک ایسا علم اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی نیک اولاد اپنے پیچھے اگر ایک ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو اپنے والد کے لیے دعا کرے تو حضور فرماتے اس نیک اولاد کی دعا کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں آپ نے سمجھ لی۔ او صدقۃ جاریہ، یا وہ صدقہ جاریہ کر گیا۔ الحمدللہ یہ تینوں چیزیں بدرجہ عدم مولانا صاحب کی شخصیت میں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی صدقات و خیرات بھی کی، صدقہ جاریہ بھی مسلسل کرتے رہے، اپنے پیچھے نیک اولاد بھی چھوڑ گئے اور ایسا علم دین بھی چھوڑ گئے جس سے لوگ قیامت تک ان کے لیے
اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اس کا ثواب انہیں پہنچتا رہے گا۔ یہ تینوں چیزیں بدرجہ کم ان کی موجود ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں رحمتوں کی بارش فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا۔ اور ایک چیز مارک نہیں کی آپ نے، جب ہم لوگ قبر کا انتظام کر رہے تھے نا ابراہیم بھائی، اور میں پھر گھر چلا گیا، اس کے بعد میں جا کے لیٹا حقہ پی رہا تھا تو بارش آئی۔ بارش آئی تھی، بارش آئی تھی نا، بارش آئی تھی۔ یہ بزرگ، ہاں یہ بزرگوں کے وصال پر اگر اس طرح کی بوندیں گریں تو یہ ایسے مقبول بندے کی موت کا اشارہ ہوتا ہے جو اللہ کے دربار میں قبول کر لیا ہے۔ اور میں لیٹ میرا دل بہت خوش ہو گیا جب میں نے ہماری اہلیہ لیٹی تو میں نے کہا بارش ہو رہی ہے کیا؟ میں نے دیکھو ذرا بارش ہو رہی ہے، مجھے ایک دم بہت زیادہ خوشی ہوئی، دیکھو بارش ہو رہی ہے کیا؟ تو انہوں نے دیکھا پردہ ہٹا کے، ہاں بارش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر۔ یہ مقبول بندوں کی وصال پر چند بوندوں کا گرنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حافظ مناظر حسین صاحب ان کے بڑی، میں مقطع پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ تمہارا کیا ہے، تم خود اور جو کچھ ہے انہی کا ہے۔ چمن اپنا، گل و ریحاں اپنے، لالا زار اپنا، یہ صحراؤں کی پہنائی بھی اپنی، آبشار اپنا۔ فرماتے تمہارا کیا ہے، تم خود اور جو کچھ ہے انہی کا ہے۔ حضرت نے تو لکھا تھا مبارک کیا بکے جاتے ہو، تو میں نے اسی وقت حضرت سے کہا تھا حضرت اب آپ نے کہہ دیا کہ کیا بکے جاتے ہو، میں تو نہیں کہہ پاؤں گا، میں اس کو کہوں گا کیا کہے جاتے ہو۔ میں نے کہا حضرت میں یہ کہہ دیا کروں کیا کہے جاتے ہو، بولے آپ کی مرضی۔ تو حضرت نے تو لکھا تھا کہ تمہارا کیا ہے، تم خود اور جو کچھ ہے انہی کا ہے، مبارک کیا کہے جاتے ہو۔ ہر بار یہ بار بار اپنا کہ یہ اپنا وہ اپنا وہ اپنا وہ اپنا، تو کہتے ہیں تمہارا کیا ہے، تم خود اور جو کچھ ہے انہی کا ہے، مبارک کیا کہے جاتے ہو، یہ بار بار اپنا، مبارک کیا کہے جاتے ہو، یہ بار بار اپنا۔ کرم چمن ان کا، چمن اپنا، گل و ریحاں اپنے، لالا زار اپنا، یہ صحراؤں کی پہنائی بھی اپنی، آبشار اپنا۔ ہاں حضرت نے وہاں اسپتال میں بھی بستر مرگ، بستر علالت پر اس وقت بھی اپنے نبی کی یاد سے غافل نہیں رہے، بس نعتیں ہی لکھتے رہے بہت سارا ماشاءاللہ قاسم صاحب نے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے چہلم شریف سے پہلے انشاءاللہ چہلم میں آپ لوگ تشریف لائیں گے تو حضرت کا وہ نعت یا دیوان آپ کے سامنے ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس کو فری تقسیم کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم فری تقسیم کریں گے، سب کو دیں گے۔ سب جتنے میلاد خواہ ہیں وہ پڑھیں، نعت خواہ ہیں وہ پڑھیں، ویسے اپنے گھروں میں پڑھنے والے گنگنانے والے جو لوگ ہیں وہ، اور جتنے ناظم ہیں وہ فائدہ اٹھائیں۔ کیا لکھا ہے حضرت نے، کلام ان کا دیوان الحمدللہ تیار ہو گیا ہے، اور اس کا کام ہم لوگوں نے اب شروع کر دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اس میں چہلوں میں آپ تشریف لاؤ گے تو دیوان آپ کو آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اور میں بس حضرت حافظ قاسم صاحب کو شعر پڑھیں گے، حاجی کلیم صاحب ماشاءاللہ، یہ سب مدینہ دیکھنے والے لوگ، حضرت تو ہمارے بار بار سرکار کا دیدار کر رہے ہیں، حضور کا دیدار فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھی اور بچوں، نمبر شریف اور تشریف فرما موقع علماء اہل سنت